بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 237 میں باب البر والصلہ فصل ثالث سے حدیث نمبر 4943 سے لے کر 4946 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ وإن كان واحدا فواحدا ومن أمسى عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار إن كان واحدا فواحدا. قال رجل وإن ظلماه قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا رسول مہربان نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا، جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہے، یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی ہے، تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے. اور جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے، یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی و تقصیر کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے. یہ ارشاد مقدس سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں. گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اولاد کے لیے والدین کریمین کی کیا حیثیت ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی راوی ہے. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة قال نعم الله أكبر وأطيب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا رسول مہربان آپ نے ارشاد مقدس فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا جو بھی لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ہر نظر کے بدلے ایک مقبول نفلی حج کا ثواب لکھ دیتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ،
اگرچہ وہ دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا ہاں اللہ تعالی بہت بڑا اور بہت پاکیزہ ہے، یعنی تمہارے گمان میں جو یہ بات ہے کہ ہر نظر کے بدلے ایک مقبول نفلی حج کا ثواب کیوں کر لکھا جا سکتا ہے، تو یہ اجر و انعام اللہ تعالی کی شان اور اس کی وسعت رحمت کی نسبت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو اس سے بھی بڑا اجر عطا کر سکتا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدین کو نظر رحمت کے ساتھ دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ میں آتا مرتن، یہ حدیث تاجدار انبیاء نے لوگوں کے تعجب کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمائی۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ اگر ایک نظر شفقت سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے تو اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ محبت بری نگاہ سے والدین کو دیکھے تو 100 قبول شدہ حج کا ثواب ملے گا۔ تاجدار انبیاء رسول کائنات حبیب مہرباں آپ نے ارشاد مقدس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، وہاں کوئی تنگی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس نظر شفقت سے قبول شدہ حج کا اصل ثواب ملتا ہے، اضافی ثواب تو اسی شخص کو ملے گا جو محنت کر کے حج پر جائے، خرچ بھی کرے اور وقت بھی دے اور محنت بھی اٹھائے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وعن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء الا عقوق الوالدین فإنه يعجل لصاحبه في الحیاة قبل الممات۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں حبیب کبریا آپ نے ارشاد مقدس فرمایا شرک کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جس قدر چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کو کبھی نہیں بخشتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو موت سے پہلے اس کی زندگی میں جلد ہی سزا دے دیتا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا تو نقد و نقد ہی ہوتی ہے۔ یعجلو، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں اس شخص کو موت سے پہلے سزا دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین کی حیات میں اللہ تعالی اس شخص کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور والدین دیکھتے رہتے ہیں۔ دونوں احتمال ہے، ہاں آخرت کی سزا تو اپنی جگہ پر ہوگی۔ گویا اس حدیث میں اعلان ہے کہ والدین کو جس شخص نے تکلیف پہنچائی اس شخص کی سزا تو نقد و نقد ہوتی ہے، وہ دنیا ہی میں سزا بھگتے کا۔ چنانچہ ایک قصہ لکھا ہوا پڑا ہے کہ ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو سمندر میں پھینکنے کے لیے جب کنارے پر پہنچا اور اس کو پھینکنا چاہا تو باپ ہنسنے لگا۔ بیٹے نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو باپ نے کہا مجھے اس پر ہنسی آئی ہے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو اسی جگہ سے سمندر میں پھینکا تھا، لیکن تم مجھے چند قدم اس جگہ سے آگے لے آئے ہو۔ اس پر ہنسی آئی ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا، میں نے جو کیا اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو میں دیکھ چکا ہوں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن سعید بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کبیر الاخوة على صغیرهم حق الوالد على ولده۔
رول بیہقی الاحادیث الخمسہ فی شعب الایمان۔ حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان حبیب کبریا نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا، چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کا وہی حق ہے جو بیٹے پر اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ یہ پانچوں روایتیں بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بڑا بھائی باپ کی مانند ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی بہرحال بھائی ہوتا ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء رسول کبریا حبیب مہرباں آپ نے ارشاد مقدس فرمایا کہ بڑے بھائی کا احترام و اکرام ایسا ہی ہے جیسا باپ کا ہوتا ہے۔ اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے شفقت و رحمت اور ہمدردی میں باپ کی مانند ہونا چاہیے، اور چھوٹوں پر لازم ہے کہ وہ بڑے بھائی کو باپ کی مانند تصور کریں۔ یہ اصول اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب لوگ دیندار بھی ہوں اور دیہاتی ماحول میں ہو۔ اگر لوگ شہری ماحول میں آ جائیں اور عصری تعلیم کا زیور پہن لے تو یہ اصول پارا پارا ہو جاتے ہیں۔ انگریزی تعلیم نے کچھ دیا یا نہیں دیا، البتہ نئی نسل کو بڑوں کا نافرمان اور خود سر لازمی بنا دیا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، تمامی دیکھ لو سارے جہاں میں، نظر آنے لگے ہیں داڑھی منڈے۔